جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا، وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں، راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے، دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا، اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں، یاد رکھنا جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے، اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری نام کے بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان۔ کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہ راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے، نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے، جنت چھپانے کی چیز ہے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے، تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے، ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا۔ دنیا دکھائی جاتی ہے، جنت نہیں دکھائی جاتی، جنت چھپی ہوئی۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ سنو میری بہنوں، آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں، کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو، پردے کے پابند بنو۔ دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، مامو زاد بھائی سے بھی، سب سے پردہ کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں، توجہ سے سنو، پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک ہو، تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو
جملے پہ توجہ کریں. حضور کی حدیث, لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو, جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں, اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو, ان کی کنیز کہتے ہو, لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا. ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا, حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے, حسین تیری ماں بہت نیک تھی, توجہ کرنا, تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہا تو نے سچ کہا, میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا, لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا, کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں, بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے, سیریلوں کی وجہ سے, لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے, اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں, کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے, کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے, اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں, زنا کرنے والوں, بدکاری کرنے والوں, سن لو, یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے, اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے, اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے, لنگڑے, لولے, ایبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا, اس پہ شک نہیں کرنا, کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, گندی فلمیں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا. جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے, 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر, کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے, کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی, آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے, 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا, ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں, کسی مفتی صاحب کا قول نہیں, کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں, کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں, یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے. آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی, وہ اس سے بچ نہیں سکتا. میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, زنا
دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔ کتنا کمزور مقام ہے، اللہ اکبر! اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن